توفیق عطا فرمائی. اور مجھے قوی امید ہے کہ آپ سارے حضرات نے روزہ اس طرح سے رکھا ہوگا جیسے کہ اللہ نے بیان فرمایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ مالک کے یہاں گناہوں کی معافی اور پروردگار کی طرف سے اجر صرف اس کے حصے میں آئے گا رمضان کے مہینے میں جو روزہ تو رکھتا ہے لیکن پوری ہوشیاری کے ساتھ. اور دو شرطیں یہ ہے کہ ایمان. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا ایمان پوری طرح سے خالص ہو, اس میں کوئی لوث اور کوئی نقص نہ ہو. وہ احتسابہ. اور دوسری چیز جو لازم ہے وہ یہ کہ ثواب سمجھ کر کہ مالک نے اپنے غلام کو حکم دیا ہے کہ میں جس وقت جو اشارہ کر دوں اس پر عمل پیرا ہو, اس کا میں اجر دوں گا, انعام دوں گا. اور کوئی شخص یہ بات سمجھ کر روزہ رکھتا تو مجھے آپ سے یہ قوی امید ہے کہ اللہ نے چاہا تو آپ کا روزہ انہی شرائط کی پابندی میں ہوگا اور امید ہے کہ پروردگار اس کا اجر دے گا. اور یہی بات حدیث میں بخاری اور مسلم کی حدیث میں آئی ہے کہ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا. جو نماز پڑھتا ہے یہ تطوع جو تراویح کے نام سے پکاری جاتی ہے, یہ بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر کسی نے ادا کر لی تو اللہ اس کے پرانے خطاؤں کو معاف کر دے گا. اور یہی حال ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر میں اللہ کی بندگی کی ایمان اور احتساب کے ساتھ ثواب سمجھ کر کہ مالک نے فریضہ مقرر فرمایا ہے, مالک راضی ہوگا, مغفرت فرمائے گا, تو اس کی خطائیں معاف ہو جائیں گی. اللہ میری خطا کو, پرانی خطاؤں کو معاف فرمائے. اگلی خطاؤں کے لیے بھی یہی دعا ہے. اور آپ حضرات شاید کوئی تعجب کرے کہ بات کیا ہے, یہ بھی روزوں کی تعریف کرتے ہیں اور ہر جگہ ہر ممبر اور محراب سے روزوں کا ذکر آتا ہے. نماز کی یہ بھی تلقین کرتے ہیں اور دوسرے کچھ پیچھے نہیں ہیں ان سے. یہ بھی بتاتے ہیں کہ کلمہ وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور کوئی ہمیں اس کے خلاف نہیں بتاتا. تو یہ سب مل کر ایک کیوں نہیں ہوتے؟ چلو اور کوئی ضد کرے تو آپ کیوں ضد فرماتے ہیں؟ آپ کیوں لوگوں کے ساتھ مل کر جب بات ایک ہی ہے تو اس کے بعد کیوں مل کر کوشش نہیں کرتے؟ ہماری مجبوری یہ آپ کے سامنے ہم اپنا عذر پیش کرتے ہیں. یہ بات کہنے کے لحاظ سے ہماری بات اور ان کی بات وہی قرآن و حدیث کی, وہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن بنیاد ہے جس کے اوپر ہر جگہ پروردگار عالم نے یہی بات کہی ہے کہ ایمان کے ساتھ اگر عمل ہوگا تب عمل کی قیمت ہے. مجرد عمل اگر ایمان سے خالی ہو تو اس کی کوئی قیمت ہماری نگاہ میں نہ اٹھے گی. یہ ہمارا جرم کہیے یا اس کو کوئی اور نام دے لیجیے, کہ اسی بات کو ہم اعلان کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں
کہ یہ ساری نمازیں، یہ سارے روزے، یہ حج و زکات، وہ امت کی اکثریت آج دنیا میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والی امت اگر ہے تو یہی ہے. تو اس سے یہی کہنا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ نے، جو تمہاری عام کیفیت ہے، اللہ نے تم پر کوئی عبادت فرض نہیں کی. جو تمہارے ایمان کی کیفیت ہے، بات وہی قرآن و حدیث کی ہے. ہم ذرا صفائی کے ساتھ بات کو سمجھا کر کھول کر بیان کرتے ہیں. تم بالکل آزاد ہو. مالک نے تمہاری اکثریت پر کوئی عبادت فرض نہیں کی، کیونکہ مالک ایسا غیرت والا ہے. وہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز کو سب سے بڑا عمل تم سمجھتے اور ہے، لیکن ہم نے کسی پر نہیں فرض کیا سوائے مومن پر. یعنی اگر تمہارا ایمان صحیح ہے، صحیح معنوں میں تم ایماندار ہو، تب تم مکلف ہو. ورنہ ہم نے تمہارے اوپر یہ زحمت نہیں ڈالی ہے کہ نماز 5 وقت کے لیے نماز میں اپنا جا کے وقت بھی برباد کرو اور اپنے روزگار میں جا کے اس کے اندر وقت نہ ڈالو. یہی مالک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمانداروں تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے. یہ سب کے اوپر نہیں، سب کے اوپر تو آگ ہماری بھڑک رہی ہے، وہ سب فرض ہے، لیکن تمہارے اوپر جو سا خالص مومن ہو، بس ہماری غلطی کہو، ہمارا جرم کہو، ہمیں دوش دو کہ ہم نے اسی بات کو کھول کر ہاں کے پکارے کہہ دیا ہے کہ تمہاری اکثریت پر جب تک تم ایمان نہ لاؤ اس وقت تمہارے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہے. مزے کرو، کیوں برباد کرتے ہو اپنی جان کو کہ عاملتم ناصبہ تصلی نارا حامیہ. عمل بھی کرو، تھک بھی جاؤ اور اس کے بعد جہنم کی آگ میں جھونک دیے جاؤ، کچھ مزے بھی نہیں اڑاتے. یہ ہمارا کہنا ہے اور یہ لکھی بات ہے، کھلی بات ہے کہ ہم تمہارے سامنے کہتے ہیں جہاں آج تم مسالک میں بٹے ہوئے ہو، اس ملک کے اندر کوئی شاید ہی ایسا ہو جو ان 3 مسلکوں سے الگ ہو. کوئی اپنے کو دیوبندی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے ہم بریلوی ہیں، کوئی کہتا ہے میں اہل حدیث ہیں. کچھ شوافے پائے جاتے ہیں اور کچھ حنبلی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی تعداد اس لائق نہیں ہے. تو ہمارا یہی ان سے کہنا ہے کہ تم دیوبندی ہو. میرے بھائیوں بتاؤ، ایک دن بھی کبھی تم پر ایمان کا کوئی وقت آیا ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت اپنے کو بریلوی کہتے ہو، ہم کہتے ہو تمہارا جہاں سے تمہاری ابتدا ہوئی ہے، دیوبند سے تم شروع ہوئے ہو. قاسم نانوتوی صاحب ہیں، عبدالرشید اس کے گنگوی ہیں، جتنے گزرے ہیں تمہارے اشرف علی تھانوی، کفایت اللہ، امداد اللہ، جتنے ہیں کسی ایک کو نہیں. تم اپنے کو بریلوی کہتے ہو، جتنے تمہارے بزرگ گزرے ہیں. تم اپنے کو اہل حدیث کہتے ہو، جتنے تمہاری اس تاریخ میں، یہ 100 برس کا معاملہ ہے، تینوں کا 100 برس کا معاملہ، اسی کے پیچھے میں اور اس سے زیادہ نہیں ہے. تو تمہارے یہاں تمہارے بانی اگر دیوبند کے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی، آپ کی روح خارج نہیں ہوئی آب حیات میں، دل میں ہے، آپ کی روح باہر نہیں نکلی. اور جیسے میں نے عقیدے دکھائے فوٹو کے ذریعے سے، خلیل صاحب نے جو بذل المجہود کے اشارے ہیں ابو داؤد کے، کتنے بڑے ان کے امام ہیں دیوبندیوں کے، انہوں نے سارے فتوے جمع کیے، پاکستان اور عرب ممالک کے، کتاب چھاپی، جو ان کے وقت سے آج تک جو دستور ہے، جو ثبوت ہے کہ سارے دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر میں زندہ ہے، صرف نماز روزے کے مکلف نہیں ہے.
باقی ان کی زندگی دنیاوی زندگی ہے جیسے دنیا میں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ زور کے ساتھ یہ زندگی دنیاوی ہے، برزخی نہیں ہے۔ تو بتاؤ بھائیوں، تم میں اگر کوئی ایسا اٹھ کر کھڑا ہو جائے کہ میں دیوبندی نہیں رہا ہوں، میں مسلم تھا، میں نے قرآن و حدیث کو مانا ہے، ٹھیک سر آنکھوں پر تم مان سکتے ہو، تم کہہ سکتے ہو، ورنہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم پر نماز ہم نے پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، تو مالک فرماتا ہے کہ وہ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ تم اپنے ان کو بناتے ہو اپنا پیشوا، اللہ کی کتاب کے خلاف صاف فیصلہ دیا ہے، اور تم بجائے اس کے کہ اس کا کفر کرو، تم نے مان لیا ہے جو تم نے کہا ہے، اور خود فخر محسوس کرتے ہو اپنے کو اس مسلک سے انتصاب کرنے کا اور منتسب کرنے کا۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، انصاف کے ساتھ کہو، کیا تمہارا مالک ایسا ہے، اس کی یہ حیثیت ہے کہ تمہارا کوئی بڑا کوئی امام جب چاہے اس کے قرآن کو قلم کر دے، جب مرضی آئے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر کے اپنی بات چلا دے؟ تو طاغوت کون سے ہوتے ہیں؟ بتاؤ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ اور اللہ قرآن میں فرمائے، ابھی وہ زمانہ نہیں آیا تھا جنگ کا، سورہ نحل میں مالک فرمائے کہ تمہارا یہ ایمان خالص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینا، یہ ہماری نگاہ میں معتبر اس وقت تک نہیں ہے جب تم لات اور عزا اور منات کا انکار نہ کرو۔ یہی کہا گیا کہ کوئی اہل کتاب عیسائی ہو، اگر وہ کلمہ پڑھ دے تو اس کا کلمہ معتبر نہیں ہے جب تک وہ یہ نہ کہے کہ میں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا، اللہ کا نبی مانتا ہوں، کلمہ مانتا ہوں۔ اور یہی فرمایا کہ جب کبھی میں نے کوئی رسول بھیجا ہے اس نے یہی بات پہلے کہی ہے، کبھی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی کہ اللہ کو مانتے ہو، خوش آمدید، لیکن جان لو کہ اس کے بعد جو طاغوت ہیں ان کا انکار کرنا پڑے گا۔ اب دو کی غلامی تو نہیں کر سکتے، اس نے تمہارے مالک کو جھوٹا کہا ہو، مالک کی کتاب کو رد کیا ہو، وہ تمہارا دشمن ہو سکتا ہے، دوست تو نہیں، ولی تو نہیں ہو سکتا۔ اگر تم اسے ولی بناتے ہو تو مالک فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ کافروں کے طاغوت ولی ہوتے ہیں۔ تو کوئی مومن کبھی اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارے ولی ہے، یہ ہمارے بڑے، ہمارے امام ہیں، جنہوں نے اللہ کی بات کا انکار کیا، اللہ کی بات کی بجائے اپنی بات پیش کی، اور آج تک دنیا اس کو مانتی چلی آ رہی ہے۔ تو ایک یہ طاغوت نہیں، طاغوت سے کوئی بڑی چیز یہ ہے۔ تو ہم یہ بات کہتے ہیں، تم سے کوئی لڑائی نہیں سوائے ایک اپنے مالک کے سلسلے میں، تم بھی اسی کے پیدا کیے پیدا ہوئے ہو، ہم کو بھی اسی نے پیدا کیا، تم کو بھی کھلایا ہے، ہمیں بھی کھلا رہا ہے، تم سے پہلے جو گزرے ہیں ان کا وہی داتا و دستگیر اور خالق اور مالک وہی تھا، سب کچھ اس نے دیا ہے، اس کا کوئی وقار تمہاری نگاہ میں ہونا چاہیے، اس کا کوئی بندہ ہو، وہ نبی کیوں نہ ہو، وہ حق نہیں دیتا۔ قرآن میں بات کو واضح فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کرتے ہو، رشوتیں دیتے ہو، لالچ سے نوازنا چاہتے ہو، جان کا خطرہ ان کے سامنے لاتے ہو، دیس نکالا دے دیں گے، کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ جو ہم نے اتارا ہے اس میں کچھ ملاوٹ کر کے کچھ اس کی بات کو بنا دے، تقول علینا، کچھ اپنی طرف سے ملا دے تاکہ تمہارے دل کو شانتی مل جائے۔ جو آج تمہارے دل کے اندر جلن ہے، جب سچی بات آپ کی طرح سے لگتی ہے تم چاہتے ہو کہ یہ نہ ہو، تو فرمایا سن لو، ہمارے بقیدہ نبی ہیں، ایسی بات تو نہیں کریں گے، لیکن مسئلے کو سمجھنے کے لیے سمجھ لو، اگر ہماری بات میں کوئی اپنی طرف سے یہ بات ملا دے
تو ہم کیا کریں گے؟ لاخذنا منہ بالیمین، تو ہم اپنے نبی کو اس کے داہنے ہاتھ سے پکڑیں گے، ثم لقطعنا منہ الوتین، اور ان کی رگے گردن کو ہم کاٹ ڈالیں گے۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ خالق اور مخلوق کے فرق کو تم نے مذاق سمجھا ہے؟ یہ ہمارے نبی ہے، قرآن فرماتا ہے اگر یہ کریں اور تمہاری شہ پر تم کو خوش کرنے کے لیے اگر انہوں نے یہ بات کی تھی، وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور تم سارا زور لگا دو ان کے بچانے کے لیے، ہم سے نہ بچا سکو گے۔ تو بتاؤ اللہ کا فرمان یہ کہ ہماری بات کے خلاف کوئی اگر بات لگا دے تو اس کے بعد کوئی ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ اور ہماری سنت ہے کہ پیغمبر ہمارے انبیاء ہیں، ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، ایسی بات ہم سے نہیں لگاتے۔ لیکن سوچ لو بات ایسی ہے، اور آج اس دنیا میں ایک مسلک کے آدمی اور سارے اس کے بعد جو عقائد بنائے گئے ہیں سارے اس کے اندر یہی ہیں کہ ہم قبل سے فیضان کے قائل ہیں، لیکن جیسے خاص کرتے ہیں، خواص اور عام کا طریقہ۔ یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے کہ دیکھو خوشخبریاں کس کو سنائی جائیں رمضان کی، یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، سارے جتنے فوائد ہیں یہ مومنوں کے لیے ہیں۔ اور آج امت مسلمہ ہے یہ فرقوں کے اندر بٹ گئی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، حنبلی ہیں، یہاں سعودی ہیں، سارے کے سارے شرک کے اندر ڈوب گئے۔ تو اب ان کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ صوم روزے نہیں ہیں، نہ ان کو امام بنایا جا سکتا ہے۔ پہلے ایمان درست کرو، ایمان خالص ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ صلات قبول کرتا ہے، قیام اللیل قبول کرتا ہے، لیلۃ القدر کی عبادت قبول کرتا ہے، اور پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو دیکھیے جس اصول کے تحت بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں اور سلفیوں کے عقائد کو رد کیا گیا، بالکل اسی اصول کے تحت یہ محمد حنیف کے عقیدے سجدہ تعظیمی کو بھی رد کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اس نے اپنی بات کو پیش کیا ہے۔ تو یہ آج جو یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا جماعت کے اندر بھی، تو یہ بنیاد یہی ہے کہ توحید کی بات، ایمان کی بات، رد شرک کی بات، رد طاغوت کی بات جب تک نہیں کرو گے تم کسی اصل کے اوپر نہیں ہو۔ اور تم اگر اللہ کی دعوت کو روکنے کے لیے پروپیگنڈے کرو گے، الزامات لگاؤ گے، باغی قرار دو گے دائی کو اور انتشاری قرار دو گے، تو چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، اس کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، تم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، تو وہاں اسی ایمان عقیدے کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے بھائیوں کو، اور ایمان کو اولین درجہ دیا جائے۔ اللہ کے بندوں یہ بڑی شدید آزمائش کے اندر ڈال دیے گئے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان خالص کی طرف واپس لائے، اور پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ ایمان خالص عطا فرمائے۔ یہی جھگڑا ہے ہمارا، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں سوائے ایمان خالص کے۔ اسی وجہ سے ہم ان کو اپنا امام نہیں مانتے ہیں، ان کے جنازے نہیں پڑھتے ہیں، اور ان فرقوں کو، مسلکوں کو، سیاسی لوگوں کو بالکل ہم رد کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے دعوت کے۔ جو مانے گا اپنا بھلا کرے گا، جو نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس سب نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔